السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ تسخیر کا عمل یعنی لوگوں کو مسخر کرنا، لوگوں کو اپنے قابو میں لینا، لوگوں کو اپنی مرضی سے چلانا، اسے کہا جاتا ہے تسخیر۔ تسخیر کائنات، کسی کا تابع ہو جانا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر ابراہیم جو ان کی ویڈیوز ہیں عملیات کے اوپر، اس میں ایک ویڈیو ہے تسخیر کا عمل، جائز عمل، آسان عمل، تو اس پر آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز میں ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک من گڑت اور جھوٹی احادیث بیان کی ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ اس ویڈیو میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام 20 جو ہوتے ہیں، یعنی چاند کی 14، 15، 16 جو تاریخ ہوتی ہے، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تاریخوں میں شیاطین نازل ہوتے ہیں، شیاطین اترتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی یہ بات کہی، اس کے علاوہ کچھ اور ویڈیوز میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، یعنی حدیث تو نہیں ہے لیکن حضور کی طرف نسبت کر کے بطور حدیث کے اس بات کو بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ دوسری انہوں نے حدیث من گڑت یہ بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں یعنی ایام 20 میں چاند کی 14، 15، 16 تاریخ کو میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی کو ملنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دو باتیں بطور حدیث کے حضور کی طرف نسبت کر کے حضور کا فرمان کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو بطور حدیث کے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں من گڑت حدیثیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بنائی ہیں یا انہوں نے کسی ہندو کی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ ہندو کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یا جن نے نوٹ نہیں کیا تو میں نے نوٹ کیا ہے، اور مجھے کسی نے یہ بات بتائی بھی ہے، کمنٹ کر کے بتائی ہے، یا مجھے واٹس ایپ میسج آیا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں پرسنلی ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، ان کے پاس ہندوؤں کی کتابیں ہیں اور وہ کثرت کے ساتھ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہمیں ان کی الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہندی زبان کے الفاظ جو ہیں، جو عام طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں اردو میں بول چال میں وہ لفظ نہیں ہیں، شکتی اور سپندن اور پتہ کیا کیا الفاظ ہیں، وہ الفاظ ان کی زبان پر رواں ہو چکے ہیں، ان کی بولی میں آ چکے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ان کی زبان پر وہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، عملیات کی کتابیں، اور پھر وہاں سے اس قسم کی چیزیں اٹھا کر، اور اس انداز سے کہ اس سے پہلے درود شریف اور قرآن مجید کی آیات اور جو ہے وہ پڑھ کے آگے پیچھے کر کے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت مبارک چیز ہے۔ اب اس سے بڑی جرت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے، جھوٹی حدیث بنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام 20 میں یہ 14، 15، 16 تاریخ کو شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ ایسی کون سی حدیث ہے؟ کہاں پر ہے؟ کوئی حدیث نہیں ایسی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایام 20 میں میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے۔ کون سی حدیث ہے جناب والا ڈاکٹر صاحب؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کہاں سے یہ آپ نے من گڑت حدیث بیان کر دی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ان تاریخوں میں آپ پاک دنیا چھوڑ کر شیطانی دنیا میں، یعنی اگر ان تاریخوں میں آپ نے کوئی اچھا کام کیا آپ نے ان تاریخوں میں، تو ان تاریخوں میں آپ نے اچھے کام نہیں کرنے۔ یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں تسخیر کا، وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے، آپ نے ان تاریخوں میں یہ عمل نہیں کرنا 14، 15، 16 کو، کیونکہ ان تاریخوں میں تو میاں بیوی کو بھی ملنے سے منع فرمایا، ان تاریخوں میں شیطان نازل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ عام کام یہاں پر نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ان تاریخوں میں یہ کام کیا تو آپ پاک دنیا کو چھوڑ کر شیطانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہوتا ہے عملیات، یہ ہے عملیات کی دنیا، یہ ہے شیاطین کی دنیا، جہاں پر پاک کو منحوس بنا کر پیش کیا جاتا ہے، پاک چیز کو ایک ایسی تاریخیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور امت پر فرض واجب تو نہیں کیا لیکن تلقین کی کہ ان دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ تو ایسے ایام کے جو حضور کے پسندیدہ ایام تھے، جن میں حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے زیادہ اور روزے رکھا کرتے تھے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان تاریخوں میں شیطان نازل ہوتے ہیں، ان تاریخوں میں میاں بیوی کو بھی آپس میں نہیں ملنا چاہیے، دور ہونا، ان تاریخوں میں اچھے کام کرنے سے آپ پاک دنیا سے نکل کر شیطانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سا دین ہے جناب والا؟ آپ شیطانی عملیات کو، شیطانی دنیا کی غلط چیزوں کو آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر، آگے پیچھے قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو پاک نہیں بنا سکتے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اور صرف یہاں نہیں، اور بھی جن ویڈیوز کے اندر یہ والی جو قرآن کی آیت ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ آیت اکثر ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں، بڑی رٹی ہوئی ہے انہوں نے،
اسی کے ذریعے عام پبلک پر، لوگوں پر، ویورز پر، جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں اکثریت ایسی ہوتی ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جھوم جھوم کر آیت کو پڑھتے ہیں اور رعب ڈالتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جناب والا آپ آیت ہی غلط پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرنے لگا تھا، لیکن میں نے کہا چلیں کوئی ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، زبر زیر کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر میں نے ان کی ایک اور ویڈیو دیکھی، وہاں پر بھی انہوں نے غلط پڑھا، ایک اور ویڈیو دیکھی تو پھر وہاں پر انہوں نے غلط پڑھا۔ اب میں نے سمجھا کہ اب یہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا ضروری ہے کہ جناب والا آپ نے غلط آیت کو رٹا لگایا ہوا ہے۔ مسخراتم بامرہ ہی نہیں ہے، بلکہ مسخراتم بامرہ ہے، پیش ہے، یہاں پر زیر نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اب تک آپ کی، اور جہاں جہاں پر آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے، آپ نے وہاں پر مسخراتم بامرہ پڑھتے ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے تو آپ رٹا درست لگائیں اپنے امام صاحب سے، قاری صاحب سے، وہاں سے تھوڑا سا سیکھ لیں۔ امریکہ سے پڑھ کے آنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز بن گیا، آپ نے اگر امام صاحب سے اپنی آیت درست کرا لی تو آپ کی کوئی توہین ہو جائے گی۔ توہین نہیں ہے، قرآن کو درست کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے سیکھنے والوں سے۔ انگریزی تو بڑی اچھی بول لیتے ہیں آپ، بڑے ایسے منہ چڑھا کر بول لیتے ہیں آپ۔ ہندی تو بڑی اچھی بولتے ہیں، سپھندن اور امتھن کر بنانا اور شکتی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن قرآن کی آیتیں وہ آپ کو توہین نظر آتی ہے کہ میں نے اگر امام صاحب سے کہا، وہاں تو آپ چوڑے ہو کے جاتے ہوں گے رعب ڈالنے کے لیے۔ تو ایسی بات نہیں، قرآن کو سیکھیں پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہ سیکھیں، بلکہ قرآن کے مقصد کو بھی سیکھیں۔ قرآن کا مقصد عملیات کرنا نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ اس کو یوں پڑھیں تو یہ ہوگا، تو یوں پڑھیں تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اب اسی ویڈیو میں تسخیر کے عمل میں جو آپ نے بتایا ہے، کہتے ہیں جی یہ عمل کرنے کے لیے آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور جوتے اتار دیں، کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ پاؤں جو ہے زمین کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے، ارتھنگ آپ کی کنیکٹ ہونی چاہیے الیکٹرک کے ساتھ۔ اس کو الیکٹرک ارتھ جو ہے وہ آپ کا بنے گا، تب بنے گا، ورنہ آپ نے اگر جرابیں پہنی ہوئی، جوتے پہنے ہوئے، تو وہ الیکٹرک ارتھ نہیں بنے گا۔ اور پھر ایک دم یہ ان کی دیکھیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ شیطانوں کا کہ ہر چیز کو اس سے ملتے جلتے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اب اس پاؤں ننگے کرنے کا، کمرے میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تسخیر کا، تو آپ نے پاؤں ننگے کرنے، کیوں ننگے کرنے؟ اس لیے کرنے ہیں کہ کنیکٹیوٹی ہو جائے، ارتھ آپ کا جو ہے وہ، کیونکہ آپ کے اندر ایپ انسٹال ہوگی، تسخیر کی ایپ انسٹال ہوگی، تو انسٹالیشن تب ہوگی کہ جب آپ کے پاؤں ننگے زمین کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے۔ دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہاں پر ان کو کہا تھا کہ جی پاؤں ننگے کر کے آپ نے آنا ہے۔ وہ جو واقعہ ہے نا قرآن میں بھی ہے، بالواد المقدس طویٰ، وادی طویٰ میں اللہ نے بلایا۔ اب یہ قرآن کی اس آیت کو ایک غلط تناظر میں انہوں نے بیان کیا، غلط کنٹیکسٹ میں بیان کیا، سیاق و سباق سے ہٹ کر۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان شیطانوں کا، ان عاملوں کا یہ کردار ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے ہوتا ہے، یا آیت جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، اس کو الٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، جادو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو الٹا پڑھنا، الٹا لکھنا، تو الٹا بیان کرنا، یہ بھی جادو کا ایک حصہ ہے۔ قرآن اللہ سامری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سامری جادوگر ہے، اللہ اس کو فتنہ قرار دیتا ہے، اللہ اس کو گمراہ قرار دیتا ہے، اور اس کے راستے پر چلنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اور یہ اسی چیز کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سامری نے پاؤں کی مٹی اٹھا کر بچھڑے میں ڈالی تھی تو اس میں جان آ گئی تھی یا بول پڑا تھا، تو آپ بھی پاؤں کی مٹی سے اٹھا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دلیل بھی قرآن سے ہی دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سامری، اب وہی قرآن میں اللہ نے اس سے منع کرنے کے لیے فرمایا، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں بیان کیا۔ یہاں پر بھی دلیل دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وادی مقدس میں ننگے پاؤں کی، کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا تھا، لہٰذا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آگے عمل کیا بتاتے ہیں؟ عمل جی آپ نے کالی مرچ دیوار پہ لگانی ہے اور اس کی طرف غور سے دیکھنا ہے۔ یہ کوئی مشق ہو سکتی ہے ہیپناٹزم کی، کوئی اس طرح کی، لیکن یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ بھائی کون سا یہ اسلام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ساتھ کہتے ہیں جی میں جو کچھ بتاتا ہوں میں 1500 سال پرانی باتیں بتاتا ہوں۔ 1500 سال سے ظاہر مراد وہ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے۔ بھائی بتائیں پھر 1500 سال پہلے کہاں سے وہ اپنے اٹھایا؟ 1500 سال پہلے کی آپ بات بتا رہے ہیں، کس کتاب میں ہے؟ کس نبی نے کیا؟ حضور نے بتایا، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا کہ کالی مرچ دیوار پہ لگا کر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جی سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آیت نمبر 154، کہتے ہیں جی اس کو آیت قطب کہا جاتا ہے، یہ آپ نے وہاں پر پڑھنی ہے اتنی مرتبہ، اور ایسے ایسے آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تسخیر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کس مسئلے میں نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی؟
یہ آیت تو جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں پر ایک وقت میں وہ سخت حالات آ گئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، افراتفری مچ گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا، تو یہ تو اس پس منظر میں نازل ہوئی اور اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے کون سی تسخیر حاصل ہوگی اور کیسے ہوگی اور کہاں سے یہ آپ نے دلیل نکال دی؟ کس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کس صحابی نے یہ بات بیان کی ہے؟ کس صحابی نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں کس نے اس پر عمل کیا ہے اور اس طرح کر کے انہوں نے کہا ہوگا اس طرح کرنے سے جو ہے لوگ آپ کے لیے مسخر ہو جائیں؟ سب سے پہلا تو سوال یہاں پر تسخیر میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تسخیر جائز بھی ہے یا نہ شریعت میں یا نہیں؟ بھائی کسی پر قابو پانا، لوگوں کو مسخر کرنا، اپنے تابع کرنا، ہر انسان آزاد ہے، کسی کو مسخر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک عمل ہی ناجائز ہے تو اس ناجائز عمل کو کرنے کا آپ طریقہ بتاتے ہیں اور پھر اس میں ناجائز حدیثیں بتاتے ہیں، غلط حدیثیں بتاتے ہیں، غلط آیات کوٹ کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں قرآن کی، اپنی رائے سے منمانی تفسیر کرتے ہیں، منمانے مطلب بیان کرتے ہیں، انبیاء کے واقعات کو منمانے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سوائے ہندوؤں کی کتابیں جنہیں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ پڑھ کر وہ ہندی زبان بھی آپ کی ہندی لینگویج بھی جو ہے آپ کی زبان پر چڑھ گئی ہے اور بار بار وہ الفاظ بغیر سوچے سمجھے آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں ہندی کے، جو انڈیا میں بولی جاتی ہے، پاکستان میں عام طور پر وہ اردو ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہندوؤں کے عملیات، شیطانی عملیات اٹھا کر اس کے آگے پیچھے کوئی آیت لگا کر، کوئی واقعہ کر کے، اور انگریزی کے اور سائنس کے الفاظ بول بول کے، کیمسٹری ہے جی، فریکوینسی ہے جی، یہ نیگیٹیویٹی ہے جی، پازیٹیویٹی ہے، اس طرح کے الفاظ سے آپ لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں۔ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی کچھ بھی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ نے بیان کیا، یہ بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتے اس لیے نہیں اتروائے تھے کہ سسٹم کوئی انسٹال کرنا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا سسٹم انسٹال کرنا تھا تو جوتے اتروائے۔ بھائی سسٹم کوئی نہیں انسٹال کرنا تھا، وہ آپ اس حوالے سے تفسیر کو پڑھیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، احادیث کو پڑھیں، محدثین کیا کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بالواد المقدس طویٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو کیونکہ آپ ایک مقدس وادی میں ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی سسٹم انسٹال کرنا ہے تو آپ جوتے اتارو، یا ارتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ جوتے اتارو، نہیں۔ بالواد المقدس، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں۔ جس طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کیوں جوتے اتارتے ہیں؟ ایک مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے تو ہم جوتے اتارتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، جوتے اتاریں۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے ایپس انسٹال کرنی ہے اور سسٹم انسٹال کرنا ہے تو آپ جوتے اتاریں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جرت ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ان کے رد کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری باتیں شرعی طور پر بھی غلط ہیں، عقلی طور پر بھی غلط ہیں، سائنسی طور پر بھی غلط ہیں۔ شرعی طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ تسخیر کا عمل کرنا ہی ناجائز ہے۔ شریعت میں کسی انسان کو اپنے تابع کرنا، انسان تو کیا کہ جنات کو بھی اپنے تابع کرنے کی ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تسخیر جنات بھی جائز نہیں ہے تو تسخیر انسان کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری، آپ نے جو آیت پیش کی وہ آیت تسخیر کے لیے نازل نہیں ہوئی، وہ جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ نے غلط کنٹیکسٹ میں، غلط سیاق و سباق میں بیان کیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے آپ کی ساری غلطیاں ہوں گی۔ اور پھر اسی طرح اس ویڈیو کے شروع میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے کی، کہتے ہیں جی تسخیر کے تو بڑے ٹولز ہیں۔ تسخیر کا ایک ٹول جناتی ہے، تسخیر کا ایک ٹول یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے عمل کرنا پڑتا ہے، فلاں ٹول ہے، کروڑوں کہتے ہیں ٹولز ہیں۔ تو میں جو ٹول بتا رہا ہوں میں قرآن سے بتا رہا ہوں۔ پھر کیا آپ نے ٹول بتایا؟ کہاں پر قرآن میں آپ نے بتا دیا؟ بس یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آپ نے منتخب کر لی اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تسخیر کا ٹول قرآن میں ہے۔ عقلی طور پر یہ مفروضے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں عقلی طور پر ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو عقلی طور پر یہ سارے مفروضے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین پر ننگے پاؤں بیٹھنے سے جو ہے کوئی ایسا کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوتا انسان کے اندر کہ جس سے انسان کے اندر کوئی روحانی ایپس جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی وہ انسٹال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا، اور انسان کے آپ ادھر بیٹھ کے کریں گے اور دوسرے لوگوں کے دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو یہ سائنسی الفاظ استعمال کرنے سے اس طرح نہیں ہوتا۔ اس سے عام لوگ، پبلک تو مرعوب ہو جائے گی آپ سے، لیکن کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا، عقل و شعور رکھنے والا انسان ہوگا، وہ آپ کی ہندی بولنے سے اور سائنسی اصطلاحات کے استعمال کرنے سے اور درود شریف پڑھنے سے اور قرآن کی آیتیں غلط کنٹیکسٹ میں پڑھنے سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، اور غلط حدیثیں بیان کرنے سے کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس ویڈیو کے اندر ایک اور بڑی عجیب بات ڈاکٹر صاحب نے کہی
انہوں نے کہا جی یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ سب کے لیے، یہ صرف میں مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کا رب ہے، جو اللہ ہے وہ سب کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن آپ جو عمل بتا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ ساری میں نے بات کر دی کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے، چلیں ہم آپ کے مفروضے کے مطابق درست سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو عمل بتایا درست عمل ہے۔ قرآنی آیات پڑھنی ہے آپ نے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کی آیات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے اس کو ہندو بھی کر سکتے ہیں، عیسائی بھی کر سکتے ہیں، یہودی بھی کر سکتے ہیں۔ جناب والا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کوئی جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی تکنیک آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ یہ جو تکنیک ہے میں بانٹ رہا ہوں، ہندو بھی کریں، عیسائی بھی کریں، یہودی بھی کریں۔ بھئی قرآن ہدایت کی کتاب، آپ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ سارے ہندو، یہودی، عیسائی، دوسری قومیں قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو جناب والا قرآن کوئی جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کی تکنیک بنا بنا کر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ میں سب کو دے رہا ہوں، ہندو بھی پڑھیں اور سب کو اجازت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ کہیں کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنی اپنی زبان میں، جو بھی ان کی زبان ہے، اور اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور ایمان کی طرف آئیں، نہ کہ آپ ان کو تسخیر کائنات اور تسخیر انسان اور تسخیر جنات کے عملیات بتائیں کہ میں تمہیں قرآن سے بتا رہا ہوں اور یہ کرو، تم بھی کرو۔ کوئی تمہارا مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم ہندو ہو تو ہندو ہو کر بھی قرآن کی آیت پڑھ کر تم یہ کر سکتے ہو۔ بھئی یہ تکنیک کی کتاب نہیں ہے، جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے مزید ویڈیوز میں بھی ان کی جو گمراہیاں ہیں ان کو واضح کریں گے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک شخص گمراہی کو پھیلا رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر پھیلا رہا ہے تو اس کا رد کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم نے جو 15-20 سال، 10-15 سال جو ہے دین کا علم حاصل کیا، اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس قسم کی بے بنیاد من گڑت چیزوں کو بیان کرنے والوں کا رد کریں، یہ ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔